بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی اردو کی معلمہ اقصیٰ زاہد اکبر، اور ہم بی لفٹ نمبر 7 آج کریں گے، جس میں تسلسل کی یہ سرگرمی جو آپ کی کتاب میں موجود ہے، اس کو آپ نے یقیناً اسی انداز میں کیا ہوگا جیسے کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں تسلسل کی سرگرمی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ آپ آج کے سبق سے اس سے منسلک ہو سکیں، اس کو مربوط کر سکیں۔ تو ہمارا آج کا کام ہے متشابہ الفاظ بلحاظ اعراب، ان کی پہچان اور استعمال کر سکیں۔ اور یہ بہت دلچسپ ہے، ہم بہت سے متشابہ الفاظ سے واقف ہیں، لیکن آج ہمارا جو خاص ایک موضوع ہے، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ چھٹی جماعت کے لیے جو خاص حصہ ہے، وہ صرف وہ متشابہ الفاظ ہیں جن کے اعراب ایک سے ہوتے ہیں، جو اعراب کے لحاظ سے یکساں ہیں، ان میں شباہت ہے، ان میں ایک جیسی چیز یا ان کا ایک جیسا ہونا پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اب اسی بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، متشابہ الفاظ کو جو اعراب کے لحاظ سے ایک ہوں، اور آپ نے ان دو تصاویر کو دیکھ کر ایسے الفاظ تلاش کرنے جو ایک جیسے ہوں، جن کا املا بھی ایک جیسا ہو۔ جب اعراب ایک سے ہوں گے تو ان کی ادائی بھی ایک سی ہوگی۔ تو یہ کیا چیز ہے آپ کے خیال میں؟ یہ دونوں کیا چیز ہے جن کا ایک ہی نام ہے؟ بالکل صحیح، یہ تو قلم ہے، اور یہ بھی قلم ہے۔ اب آپ جانتے ہیں یہ والی جو قلم ہے، یہ ہم کس کو کہتے ہیں؟ پودے کی ایک شاخ کو کاٹ کر اس میں پیوند کاری جو کی جاتی ہے، اس کو ہم قلم کہتے ہیں۔ اور قلم لکھنے والا قلم، تو یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ دونوں ایک ہی طرح سے لکھے جاتے ہیں، ان کا املا اور اعراب ایک ہیں، اس لیے ان کو ہم کہیں گے متشابہ بلحاظ اعراب۔ اچھا، اسی طرح اس کو دیکھیے ذرا، اس طرح کی عمارتیں کس چیز کو ظاہر کرتی ہیں؟ پرانی عمارت ہے، آپ اس پہ غور کیجئے، بہت پرانی عمارت ہے، اور ہم پرانی عمارتیں دیکھتے ہیں تو وہ کس چیز کو ظاہر کرتی ہیں؟ تاریخ کو، ہسٹری کو۔ اور اسی کو اگر ہم اس انداز میں لکھیں تو یہ کیا ہے؟ بالکل، یہ بھی تاریخ ہے۔ تو تاریخ ایک ہی جیسے املا، ایک ہی جیسے اعراب کے ساتھ استعمال ہونے والا وہ لفظ ہے جس کے دو علیحدہ معنی ہیں، جیسے ایک تاریخ ہسٹری اور ایک تاریخ جو ہم ڈیٹ جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اپنا ہم سالوں کا حساب، مہینوں کا حساب رکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ انگریزی زبان کی طرح اردو میں بھی بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو ایک ہی طرح بولے یا لکھے جاتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے مثالیں دیکھی، مگر ان کے معنی میں فرق ہوتا ہے۔ ایسے الفاظ متشابہ الفاظ بلحاظ اعراب کہلاتے ہیں۔ شاباش! ایسے الفاظ جن کا تلفظ اور املا ایک مگر معنی مختلف ہوں، متشابہ بلحاظ اعراب کہلائیں گے، جیسے قلم لکھنے کا آلہ اور ایک قلم پودے کی شاخ، جیسا کہ ابھی آپ نے مثال میں دیکھا۔ اسی طرح برما ایک ملک کا نام ہے، یقیناً آپ سب نے اس کو سن رکھا ہوگا، آپ اس سے واقف ہوں گے۔ اگر نہیں دیکھا تو آپ اپنے جو آپ کی جیوگرافی کی کلاس ہے اس میں اپنے اساتذہ سے ضرور پوچھیے گا۔ اور ایک برما ہے سوراخ کرنے والا آلہ، جس سے دیواروں میں یا چیزوں میں سوراخ کیے جاتے ہیں، اس کو بھی برما کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک مثال ہے ہمارے پاس لگن۔ لگن کہتے ہیں ساتھ کو یا گھڑی کو، لمحے کو۔ آپ کے لیے نیا ہے نا؟ آپ کس لگن سے واقف ہیں؟ لگاؤ والی لگن سے۔ تو یہ دونوں بھی ایک ہی املا اور ایک ہی اعراب جیسے سے لکھے جانے والے الفاظ ہیں۔ یہ مثال آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ تو یہ سب ہم نے کیوں سیکھا؟ متشابہ بلحاظ اعراب کے لیے۔ یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ نعت کو غور سے پڑھنا اور متشابہ الفاظ بلحاظ اعراب کی ایک مثال تلاش کریں اور وضاحت کے لیے دونوں معنی لکھیں۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ آپ کی تدریسی جانچ ہے اس کی، بی لفٹ نمبر 7 کی، اور گھر جا کے آپ اس کی کتاب تمرین و جائزہ کا یہ صفحہ جو آج کے حاصل تعلم سے متعلق ہے، اس کو کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔